جلسے کے ذرے ذرے جو جگمگا رہے ہیں، ارے لگتا ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، لگتا ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ تو یقیناً قسمت کے ہیں سکندر جو محفل محمد ایسے منا رہے ہیں۔ ساری بہار آج کے جلسے میں آ گئی، ایک دوسرے سے عورتیں کہتی ہے مل کے ہاتھ، ارے رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی۔ ایک دوسرے سے عورتیں کہتی ہے مل کے ہاتھ، رحمت تو سب حلیمہ کے حصے میں آ گئی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ جلسے کے ذرے ذرے، جلسے کے ذرے ذرے جو جگمگا رہے ہیں، جلسے کے ذرے ذرے جو جگمگا رہے ہیں۔ علامہ مفتی انصار صاحب قبلہ، علامہ عبدالرحیم سمر صاحب قبلہ، حضرت علامہ سرفراز مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ شاکر و شاہد صاحب قبلہ، حضرت علامہ محمود امجدی صاحب قبلہ، سارے علماء کی توجہ کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ کی توجہ کے ساتھ کہ جلسے کے ذرے ذرے جو جگمگا رہے ہیں، ارے لگتا ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، لگتا ہے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ تو یقیناً قسمت کے ہیں سکندر جو محفل محمد ایسے منا رہے ہیں، جو محفل محمد ایسے منا رہے ہیں۔ حضرات ایک مدرسے کا جلسہ ہے یہ، دستار بندی کا جلسہ ہے یہ، بیل باز کشور پور کا جلسہ ہے یہ۔ علامہ صدر عالم صاحب قبلہ آپ کی بھی توجہ، ایسے جلسوں میں دل لگا دینا چاہیے، جان لگا دینا چاہیے۔ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں جلسوں کی کامیابیوں کے لیے، اور یہ گلشن مدینہ جس پر حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے، گفتگو کی ہے، جانتے ہیں یہ ادارہ علامہ محمود صاحب قبلہ شروع سے خوش نصیب رہا، بڑے اچھے اساتذہ اس ادارے کو ملے، اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو مدرسین یہاں موجود ہیں، کبھی کبھی کہیں کہیں ایک تو صاحب لیاقت ملتے ہیں، الحمدللہ اس سارے قابل عالم دین متین اس ادارے میں حضرت علامہ مفتی محمد انصار مصباحی صاحب قبلہ کی قیادت میں کام، اور ہر طرح کا کام ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں نوجوان ہیں لیکن تجرباتی لحاظ سے لوگ بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اراکین کو، منتظمین کو۔ یہ دیکھیں یونس صاحب ماشاءاللہ ایک زمانے میں بہت قبل انہوں نے دعوت دی تھی، میری حاضری نہیں ہو سکتی تھی، آج خوشی سے مچل رہے ہیں۔ میں ایک بہت خاص بات آپ کو بتانے آیا، اس کا آپ اجرا بھی سمجھ لیں، رونمائی بھی سمجھ لیں۔ یہ کتاب ہے تسہیل العربی، جو بغدادی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کے استعداد کو، اس کے پڑھنے کے ذوق کو میں نے مطالعہ کیا ہے، ایسا جگہ دے گا، ایسا جگہ دے گا کہ جو کبھی مدرسہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ بھی بچہ روز روز بغیر گارجین کے کہے مدرسہ روانہ ہو جائے۔ ایسی کتاب لکھنے والے اسٹاف، مدرس، عالم، مفتی، قاضی حضرت علامہ مولانا انصار عالم مصباحی اس ادارے کی صدارت، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب جو ہے صاحبان رحمت، یہ 222 صفحے پر مشتمل ہے، علامہ فرقان فیضی کی تخلیق ہے، کاوش ہے۔
انہوں نے لکھی. بہت سارے لوگ ان کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے. دیکھیے ہماری پہلی کتاب 80 صفحے پہ، پھر 62 صفحے پہ، پھر 64 صفحے پہ، تب جا کر کے 178 صفحے پہ، 232 صفحے پہ آئی. پہلی کتاب علامہ فرقان فیضی کی آئی ہے اور وہ 222 صفحے پہ. اور اس کا بیان کرنے کا مطلب، منشا، مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کتاب کی ترتیب میں جس مدرس کا، جس عالم کا، جس ادارے کے ذی استعداد، صاحب لیاقت، باصلاحیت عالم دین نے دن رات محنت کی ہے، اس کا نام حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد مصباحی ہے. وہ بھی حضرات کو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت تیزی سے نکل رہا ہے. آپ کون سا منہ دکھائیں گے؟ باغ فردوس، ازہر ہند، الجامعۃ الاشرفیہ سے ایک محدث، ایک استاد الاساتذہ آیا ہے، ایک ماہر علوم و فنون آیا ہے، جن کے قدم پر جاتے ہیں وہاں برکت ہی برکت. ان کی تقریر سننی ہے. پھر حضرت علامہ شہریار صاحب جو خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، ان کی تقریر سننی ہے. حضرات ان کو دیکھ کر نہ جائیے. بڑے باصلاحیت شاعر، صاحب کتاب، دیکھنے میں دھان پان ہے، لیکن پورے ہندوستان میں بلا مبالغہ ایسا شریف اور سنجیدہ کوئی دوسرا شاعر نہیں. اس شاعر کا نام حضرت علامہ اختر کاشف، جن کے قطعات، ان کی نعتیں، ان کی منقبتیں عالمی لیول پر مشہور ہیں. اور پڑھنے کا انداز جسے خانقاہ کے پیروں نے بھی پناہ پسند کیا، مدرسے کے علماء نے بھی پناہ پسند کیا، وہ دلارا، پیارا، نیارا، اچھا، ستھرا، صاف اور شہنشاہ نغمات شاعر کو آپ کے درمیان یہاں کے اراکین نے اتارا ہے. میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں چاہوں گا کہ شاعر اعظم ہندوستان حضرت علامہ اختر کاشف، جنہیں علامہ صدر عالم صاحب قدرت نے ایسی آواز سے نوازا ہے. ایک تو لکھتے بہت بڑی باریک بینیوں کے ساتھ، بڑے بڑے مضامین کو پکڑ کے، بڑے بڑے مفاہیم کو پکڑ کے بڑی آسانی سے اسے برت دیتے. اس شاعر کا نام ہے حضرت علامہ اختر کاشف، اور آواز اس پر ترا ہے کہ آبشار کی گنگناہٹ، کوئل کی کوک، ابر کی نغمگی، ستار کی جھنکار، پایل کی جھنک، معصوم کلکاری، نسوانی ہنسی، پروتی ہواؤں کی سرگوشی، بانسری کا ترنم، بارش کا رمجھم، اور نہ جانے قدرت نے کیا کیا ان کے گلے میں لپیٹ دیا ہے، سمیٹ. وہ شاعر ہمارے اور آپ کے درمیان پتلا بہت ہلکے میں مت لے لیجئے گا. ویسے ہمارے ایک دوست شاعر ہیں، بڑے موٹے ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، نہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں حاجی ظفر عقیل کے بارے میں کہہ رہا ہوں. دور سے دیکھیے گا تو لگتا ہے کہ گوشت کی مکمل دکان آنے. دھوکے سے ایک مرتبہ وزن تولنے کی مشین پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 5 کا سکہ لگایا. ٹکٹ نکلا کہ کرپیا ایک ایک آدمی چڑھیے. بڑے باصلاحیت شاعر حضرت اختر کاشف صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں. مدرسہ کے تعلق سے میں نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وقت کو ضائع کیا جائے. 2 بزرگ ترین شخصیتیں، ان کی تقریر بھی 3 بڑی شخصیتوں کو اس ایشور پور والوں نے، اس بیل باس والوں نے، اس گلشن مدینہ والوں نے آپ کے لیے اتارا. ایک پوکھریرا کی سرزمین کا نمائندہ بن کر آیا ہے، ایک ازہر ہند، باغ فردوس، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی سے محدث چل کے آیا ہے. وہی ایک خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ شہریار رضا خان، جو پورنیہ سے پورے ہندوستان نہیں، بہت ہندوستان کے باہر بھی تقریریں فرمانے کے لیے جاتے ہیں. سن کے جائیے گا اور یہ مت کہیے گا کہ یہ آئے نہیں، وہ آئے نہیں، آپ رہے ہی نہیں تو کیا سن.
اس لیے آپ تشریف رکھیں. اور شاعر اعظم ہندوستان حضرت اختر کاشف صاحب کو لگے کہ میں کسی پڑھے لکھے لوگوں کے علاقے میں گیا تھا, لوگوں نے بڑی محبت سے سنا. تو آئیے نعرہ لگا کے بتائیے کیسا سننا چاہتا. بڑے اچھے شاعر, بڑے چہیتے شاعر, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, جنہیں ہندوستان کے تمام مدارس اور خانقاہوں میں بلایا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, وہ شاعر ہے جناب اختر کاشف صاحب. تو خوبصورت نعرے سے ان کا استقبال کریں. نعرے تکبیر. تھوڑی سی اور محبت سے بول دیجیے. نعرے تکبیر. دیکھیے کوئی دقت نہ ہو تو ذرا داہنا ہاتھ اٹھا کے بولے نعرے تکبیر. اگر آپ کا دوسرا ہاتھ کہیں اور نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گلشن مدینہ, تاجدار مدینہ کانفرنس, دارالعلوم گلشن مدینہ, شاعر اسلام جناب اختر کاشف. تذکرہ مت کیجئے دنیا کا دنیا دار کا, ہو سکے تو دل چھیڑو احمد مختار کا. ارے پوچھ لینا بعد میں تم مرشد برحق سے بھی, پہلے کاشف سے تم سن لو مرتبہ سرکار.